بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی پٹیشن کے حوالے سے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو حکومت کا موقف تھا، آج وہ موقف قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں خود اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے اور اس کو مان بھی لیا ہے۔ جو چیزیں پچھلے کئی دنوں سے فروغ نسیم صاحب بتانے کی کوشش کر رہے تھے، شاید وہ باتیں آنریبل بینچ کو وہ اس طرح کنوے نہیں کر پا رہے تھے، لیکن آج قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو کنڈکٹ تھا اور جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، اس کے بعد چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ سن رہے ہیں کہ کیا آنریبل بینچ جو فرما رہا ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنی وائف کے اثاثہ جات کی جواب دہ ہیں، ان کی کوئی آمدنی ہے یا انہوں نے کچھ خریدا ہے، کیا اس کے جواب دہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اور آنریبل بینچ کی جو قانونی رائے ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جج اپنی وائف کی کسی بھی کام کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور فروغ نسیم صاحب جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جو آنریبل بینچ ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ آج جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے دو چیزیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل یہاں پر بات ہوئی ہے کہ جو وائف ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی، وہ کوئی سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے جس کے بارے میں عدالت نے کو یہ کہا گیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے کہ جناب یہ توہین ہوئی ہے اور انسلٹ ہوئی ہے۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جج کی بیوی کے حوالے سے کوئی ریمارک آتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے اور کیونکہ وہ جج کی بیوی ہے تو وہ توہین سمجھی جاتی ہے یا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا اگر جج کی بیوی ہونے سے اس کو پریولیج حاصل ہے یا اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ توہین عدالت سمجھی جائے گی؟ تو پھر وہ جج کی بیوی اگر کوئی انلیگل پراپرٹی خریدتی ہے یا وہ پراپرٹی اس کے پاس ہے جس کا اس نے جواب نہیں دیا، تو کیا پھر اس کے ذمہ دار آنریبل جج نہیں ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہی موقف ہے وفاق کا جس کی بنا پر ریفرنس فائل ہوا۔ دوسری بات یہ کہ آج ریپریزنٹ کر رہے تھے اپنی وائف کو اور پیغام لے کر آئے تھے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب۔ جتنے دن یہ وہاں پر اس کے اوپر ہیئرنگ ہوتی رہی ہے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کبھی تشریف نہیں لائے، آج وہ تشریف لائے ہیں اور ان کا یہ موقف تھا کہ میں اپنی وائف کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب وہ اس لیے پیغام لے کر آئے ہیں کہ وہ ان کی وائف ہے اور وہ ہسبینڈ ہے، تو ہسبینڈ ہی اپنی وائف کا پیغام لے کے آ سکتا ہے۔ جیسے ہسبینڈ اپنی وائف کا پیغام عدالت کے سامنے 10 رکنی بینچ کے سامنے رکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے خامد یہ بھی بتا سکتا ہے کہ میری وائف نے یہ پراپرٹی کیسے خریدی تھی اور یہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ تیسری بات آنریبل جو ہمارے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے کیونکہ ماسک پہنا ہے اور آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو اس کا جواب دیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہ میری وائف نے کہا ہوا ہے کہ ماسک نہیں اتارنا، اس لیے میں نہیں اتارتا۔ اور پھر انہوں نے وہ ماسک اتار کر بات کی کہ جو اتنا فرما بردار ہے اپنی وائف کا، تو وائف کو بھی فرما بردار ہونا چاہیے اور وہ جو جواب دینا ہے یا جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دینا بنتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور یہی وفاق کا اتنے دنوں سے فروغ نسیم صاحب کا موقف ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑا ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہی بات پوچھی گئی ہے کہ اگر وائف نے کوئی پراپرٹی بنائی ہے تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کیونکہ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عہدے پر بیٹھے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے، اور یہ سمپل سا ایک موقف تھا۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاق کے موقف کی جیت ہوئی ہے وہ یہ تھا کہ ایف بی آر کے سامنے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جو وائف ہیں وہ کبھی بھی ان کو جواب نہیں دیں گی، اور وہ یہی کہیں گی کہ کیونکہ وہ آنریبل جسٹس صاحب کی بیوی ہیں تو نہ ایف بی آر ان سے پوچھ پائے گا اور نہ وہ جواب دیں گی۔ اس کا ثبوت آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ میری وائف ایف بی آر کو جواب نہیں دے گی یا ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے گی، اور پھر اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی ایک بڑی معصومانہ سی بات کی ہے کہ وہ ان کا اکاؤنٹ نمبر لے لیں گے، اس میں پیسے ڈال دیں گے، پھر ریفرنس آ جائے گا۔ تو یہ تو اس طرح اگر پیسے آنے جانے لگ جاتے تو پھر کوئی کسی مخالف کو نہ چھوڑتا اور سب کے خلاف آج وہ پیسے ڈلوا کر ریفرنسز فائل ہو گئے ہوتے۔ اور یہ جو موقف ہے یہ تو نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری ان لوگوں نے بھی نہیں اپنایا کہ ہمارے اکاؤنٹس میں ایف آئی اے نے یا نیب نے خود پیسے ڈلوائے اور پھر ہمارے خلاف ریفرنس فائل کر دیا۔ یہ بڑی انوکھی سی بات ہے۔ اب جو اصل جس طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آنریبل ہمارے بینچ ہے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنی وائف کا موقف ہمیں ریٹن دے دیں۔ اب جو موقف دیا جائے گا
وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے آئے گا۔ اب یہ پٹیشن ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے، اگر تو ان کی وائف تھرڈ پرسن ہے، کیونکہ جس کے ذمہ دار قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نہیں ہیں تو وہ تھرڈ پرسن ہوگی، تو تھرڈ پرسن کو عدالت میں کوئی بھی ڈاکومنٹ دینا یا عدالت میں اس کی سٹیٹمنٹ کروانی، یہ غیر قانونی مطالبہ ہے۔ یا تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یہ کہیں کہ میں بطور درخواست گزار یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میرا موقف آیا وہیں پہ میں اپنی وائف کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ تو ایک بات سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ درخواست گزار اپنے موقف کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی بھی ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے یا کوئی بھی مٹیریل دیتا ہے تو عدالت وہ اس کے لیے بھی اس طرح آپ جا کے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، ہم سارا دن ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے تو آپ بائی ہینڈ دے دیں، اس کے لیے بھی آپ کو اپلیکیشن فائل کرنا پڑتی ہے، پرمیشن ملتی ہے تو آپ ڈاکومنٹ دیتے ہیں۔ اب یہ زبانی بھی نہیں ہوتا جس طرح زبانی کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں تو صرف اس کا میسنجر بن کر، اس کا پیغام رساں بن کر آیا ہوں اور میں پیغام دے رہا ہوں، اور وہ خود چاہتی ہیں کہ ان کا جو موقف ہے وہ زبانی لیا جائے، وہ ریٹن نہیں دینا چاہتی۔ اب وہ ریٹن کیوں نہیں دینا چاہتی؟ کیا ان کو آنریبل بینچ کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے؟ کس چیز کا خوف ہے کہ وہ ریٹن نہیں دینا چاہتی؟ اب یہ انہوں نے موقف لیا جی کہ ان کے جو فادر ہیں، سسر ہو گئے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے، وہ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، تو اس لیے وہ ریٹن نہیں دینا چاہتی، اورل دینا چاہتی ہیں۔ تو جہاں انہوں نے ٹائم زبانی شہادت کے لیے یا اسٹیٹمنٹ کے لیے نکالنا ہے تو وہیں پہ وہ لکھ کے دے دیں، اور وہ جو آنریبل بینچ ہے وہ اس کو چیمبر میں پڑھ لے گا اور اس کی کاپی وفاق کے وکیل کو دے دے گا، اور صرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی کاپی اس طرح کی نہ ہو کہ جو وفاق کے پاس آ جائے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے پاس دو چیزیں ہیں، اب کل انشاءاللہ اس کے اوپر جو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ میری وائف کو جہاں سٹیٹمنٹ دینا دی جائے، اور وہ بھی جو ان کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ ہو، وہ اس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی پٹیشن سے ریلیٹڈ نہ ہو، تو اس کی اجازت مانگی ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ کیونکہ ہماری جو آنریبل سپریم کورٹ ہے وہ تو خود لا میکرز بھی ہیں، وہ جو قانون ایگزسٹ نہیں کرتا وہ قانون میں انٹرپریٹ کر کے، یا اگر ایگزسٹ نہیں کرتا کہیں پہ کامن لا خاموش ہے تو وہ اس کے اندر ایسی شک لا سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار تو ہے۔ لیکن جتنا میں قانون جانتا ہوں اور جتنا میں نے اپنے سینئرز سے پوچھا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ان کی جو وائف ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی، وہ اس طرح ڈائریکٹ عدالت کے سامنے بیان یا سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی، یا تو وہ اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ دیں گی اور وہ بھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس کو جو عدالت کے سامنے پیش کریں گے، یا یہ ہے کہ پہلے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی وائف اس پٹیشن کے اندر اپلیکیشن دیں گی اور بطور انڈیپینڈنٹ پٹیشنر آنا چاہیں یا اس میں پارٹی بننا چاہیں، پہلے اپنا فریق، خود اپنے آپ کو فریق بنوائیں گی، اور اس کے بعد اس کیس کے اندر ان کی بات سنی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے شوگر مل کیس جو شوگر انکوائری کے حوالے سے چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جو شوگر ملز مالکان نے اس میں پارٹی بننا تھا، انہوں نے الگ سے ایک اپلیکیشن دی ہے، ان کو اجازت ملی ہے، تو اس کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ اب آپ اس میں بطور فریق پیش ہو سکتے ہیں۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی وائف اگر بطور فریق پیش ہونا چاہتی ہیں تو ان کو الگ سے پرمیشن لینا پڑے گی، اگر وہ فریق پیش نہیں ہونا چاہتی تو اس طرح ان کی سٹیٹمنٹ، اورل سٹیٹمنٹ کا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ان کو پرمیشن ملے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے پاس پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے، اگر وہ FBR کی طرف نہیں جاتے تو پھر ان کے پاس ایک ہی سلوشن ہے کہ وہ پھر اپنے تئیں، اپنے بہاف پر ان کی سٹیٹمنٹ کو بطور درخواست گزار عدالت میں سبمٹ کروا دیں، اور عدالت اس کے اوپر پھر مزید کارروائی کرے گی۔ اب یہ تو ایک تھا کہ میری نظر میں یہ غیر قانونی مطالبہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ اورل ہونی چاہیے اور وہ ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی۔ اب جو دوسری اس کے اندر بڑی اہم چیز ہے، آج کی جو فیصلہ ہے، جو 17 جون کو آج کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں، اس کے اندر بھی بڑی اہم چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہیں۔ اصل میں اتنا کچھ ہوتا ہے، پورے دن کی ایک جو کارروائی ہوتی ہے، پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور اتنے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اور کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن کچھ دوست پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ آپ جو ٹائم ہے وہ نہ دیا کریں، بریف کریں، اور ساتھ کچھ دوستوں کی طرف سے ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں وہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس سے آپ کی رپورٹنگ مختلف ہے۔ تو میں کوئی رپورٹر سچ نہیں ہوں، میں قانون کا طالب علم ہوں، اور ہم سارا دن دیکھتے ہیں، ہمیں ججز کی باڈی لینگویج بھی اتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے، ججز کی لینگویج کی، لا کی ٹرمینالوجی کی، لا کے پروسیجر کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اور ہم نے پڑھا ہے اور ہم پریکٹس کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو صرف اپنے حساب سے ہی بات کرتا ہوں، باقی کوئی
کوئی رپورٹر کیا کہہ رہا ہے اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایکسپریسلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب جج آرڈر لکھواتا ہے، کبھی کسی دوست کو ایکسپیرینس ہوا جب ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج آرڈر لکھوا رہا ہوتا ہے، تو وہ اتنی دھیمی آواز میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، لیکن وکیل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آرڈر میں کیا لکھوایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ تو جن دوستوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ باقی لوگ کوئی اور بات کرتے ہیں، آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، میں ان سے معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ میں اپنے علم کے مطابق جو مجھے بہتر لگتا ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ میں ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب آج کی جو سماعت تھی اس کے حوالے سے جہاں پر جو فروغ نسیم صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو ریفرنس کی کاپی نہیں دی گئی، اس کا جواب کا فروغ نسیم صاحب نے دیا کہ جو شو کاز جاری کیا گیا تھا، شو کاز کیا ہوتا ہے؟ شو کاز کے اندر جو ایلیگیشنز ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، اس کا جواب مانگا جا رہا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے خلاف ریفرنس کیا ہے؟ دوسری اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ شو کاز کا جب جواب دے دیا گیا ہے اور وہ معاملہ اب بدنیتی ہے یا نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا ہے وفاق نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، کیونکہ وہاں پر مدعی وفاق ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ایک معاملہ پینڈنگ ہے تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی یہاں پٹیشن نہیں بنتی، اور یہ بات اب جو آنریبل ہماری بینچ ہے وہ بھی جو ممبرز ہیں وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت وسیع ہے اور ان سارے معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب وفاق کی طرف سے تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ آئی، وفاق نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلو ایک مسئلہ ہے، وہ اس کا سولوشن نکل ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر اس کے اوپر کر لے، اور جو عدالت کو بہتر لگے عدالت اس حساب سے دیکھ لے۔ لیکن یہ چیز قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو منظور نہیں تھی۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کیونکہ ایف بی آر کو جواب نہیں دینا چاہتے، اور یہی وجہ تھی، میں سمجھتا ہوں یہی ایک جملہ ہی کافی ہے کہ ایف بی آر کو وہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ ان کی اہلیہ جو موقف ہے وفاق کا اس کو سچ ثابت کر رہا ہے کہ وفاق نے اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا کیونکہ ان کی جو بات تھی وہ نہیں سنی جا رہی تھی، اور ان کا جواب نہ ملتا اگر وہ اس طرف نہ جاتے۔ اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے یہ بھی سارا دن میڈیا پہ دیکھا کہ ان سے جب کہا گیا جو بینچ کے سربراہ ہیں کہ آپ بات نہ کریں، آپ جذباتی ہو جائیں گے، آپ کا وکیل بات کرے گا، اس کے باوجود 15 منٹ انہوں نے جو آؤٹ آف دی ٹرم جا کر اپنا ٹائم لیا، اور جب ایک وکیل صاحب سپیریئر کورٹ میں بحث کر رہے ہیں تو وہاں جا کر پھر اجازت مانگی، اور پھر وہاں جا کر دلائل دیے، اور وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی وائف کو، ان وائف کو جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اب اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر بڑی اہم بات ہوئی ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جو سابقہ اٹارنی جنرل تھے ان کو جب گھر جانا پڑا تھا تو وہ بات بھی آج خود واضح کر دی ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہ اس کا انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ جو باقی آنریبل ججز ہیں انہوں نے مل کر یہ پٹیشن تیار کی ہے، اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو، جس کی وجہ سے پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی اور ان کو گھر جانا پڑا۔ ساتھ جو جسٹس منیر اختر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ضابطے کی جو کارروائی ہے، مس کنڈکٹ ہے، اس کا آئین نے کو تعین نہیں کیا۔ اب یہی سوال فروغ نسیم صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین نے مس کنڈکٹ یا کنڈکٹ کے بارے میں وہ خاموش ہے، صرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جج مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف صدر ریفرنس بھیج دے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جب نوٹس کا جواب آ جائے گا تو اس کے بعد کبھی بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 211 کہہ رہا ہے اس کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر آنریبل جو ہماری عدالتیں وہ کوئی اور موقف لے کے آئیں گی۔ تو جب ایک چیز آئین کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہی بات جسٹس منیر اختر صاحب خود فرما رہے ہیں، تو جب یہ بات فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے ہمیں آئین سے دکھایا جائے کہ مس کنڈکٹ اور کنڈکٹ کیا ہے، ہم تو آئین کو جانتے ہیں، باقی چیزوں کو نہیں جانتے۔ پھر آرٹیکل 63 کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اس کے اندر بڑی اہم چیز ہے کہ جو موقف ہے فروغ نسیم صاحب کا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پوری گفتگو کی جو آج کی پوری ہیئرنگ ہے اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس پٹیشن کے اندر شو کاز کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ اب جب شو کاز چیلنج کر دیا جاتا ہے یا شو کاز بھیج دیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ لیگل کارروائی ہے۔
اب انہوں نے ریفرنس صدر نے دیا ہے، اگر ریفرنس کو یہ سیٹ اسائڈ کروا بھی لیتے ہیں تو شو کاز جاری کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور اس شو کاز کو یہاں چیلنج ہی نہیں کیا گیا، اور ان کا موقف فروغ نسیم صاحب کا یہ ہے کہ اگر ریفرنس کی کارروائی روک بھی دی جاتی ہے یا اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود جو یہ ہے شو کاز ہے یہ اپنی جگہ قائم رہے گا، اور شو کاز کو کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا، اور شو کاز جو اس کا جواب دے دیا گیا تو شو کاز کو الگ سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ساتھ جو بنیادی سوال ہے، بینچ نے آج خود اس بات کو مانا ہے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بنیادی سوال مالی امور کا ہے، اس کا جواب آپ دیں گے تو باقی چیزوں کو پھر ہم دیکھ لیں گے، تو جس کا جواب پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے دیا کہ وہ میری وائف دینا چاہتی ہیں۔ پھر جو افتخار چودھری صاحب کا کیس ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، اس وقت جو جنرل پرویز مشرف نے جس طریقے سے وہ کیس اور ریفرنس فائل کیا تھا اس کو ڈسکس کیا گیا بڑی ڈیٹیل میں۔ پھر بدنیتی تھی، جو اس ریفرنس میں بدنیتی تھی اور اب وہ بدنیتی نہیں ہے، اس ایشو کو فروغ نسیم صاحب نے بڑے احسن انداز سے پیش کیا، اور ساتھ پھر عدالت کو یہ کہا گیا کہ صدر مملکت نے کیونکہ جوڈیشل کونسل کو اپنا کارروائی جو تھی وہ بھیج دی تھی، جس کے اوپر بینچ نے سوال کیا کہ کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو پہلے خود دیکھے، انکوائر کرے، یا وہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو وہ واپس لے سکتے ہیں، جس کا جواب دیا فروغ نسیم صاحب نے کہ جب شو کاز چلا جائے اور شو کاز کا جواب آ جائے تو اس کے بعد صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار ہے، چاہے تو اس کو خارج کر دے اور چاہے تو اس کو قائم رکھے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو صدر کا اس طرح کا اختیار ہے جو آئین میں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، عدلیہ کی آزادی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور کیا اسی طرح ایگزیکٹو کے پاس اختیار ہوگا اور ایگزیکٹو جب چاہے گی کسی جج کے خلاف کارروائی کر دے گی، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ بھی آنریبل بینچ نے آج بات کی ہے۔ اور کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا جسٹس مقبول باقر صاحب کی طرف سے کہ کچھ سنگین چیزیں ہیں اور ان کو دیکھنا ہوگا اور ان کے مطابق معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ ساتھ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جو صدر ہیں وہ ڈسپلنری باڈی نہیں ہے، بلکہ جو ڈسپلنری باڈی ہے وہ جوڈیشل کونسل ہے، اور وہی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ وفاق کے وکیل نے کہا کہ جو ذرائع استعمال کیے گئے ہیں یہ ساری چیزیں اب سیکنڈ ہو گئی ہیں، اب ان کی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ جب کوگنیزنس لے لی ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو لیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اس کے بعد اس شوکاز اس کی ریفرنس کی بنیاد پر شوکاز جاری کیا، اس کا جواب آ گیا ہے، تو اس کے بعد اب یہ بدنیتی کا جائزہ لینا یا وہ جو کونسل ہے اس کی بصیرت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بصیرت کے مطابق اس کا جائزہ لے کر ساری چیزوں کو دیکھ لے گی۔ عدالت نے آخر پر ان کو جو ٹائم دیا ہے کل تک کا، اور عدالت نے کہا ہے کہ عدالت اب دیکھے گی کہ کیا ان کو جو ان کی اورل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے یا قانون کے طالب علم کے لیے بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم کویسچن آف لا ہے، کہ ایک تھرڈ پرسن، کیونکہ یہاں ڈسکس ہو چکا ہے اور یہ ایڈمٹ ہو چکا ہے کہ وہ تھرڈ پرسن ہے، تو کیا تھرڈ پرسن کسی کی پٹیشن میں اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو کل دیکھتے ہیں کہ ہماری آنریبل سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا موقف دیتی ہے۔ اور ایک بات کلیئر ہے کہ وفاق کا جو موقف تھا FBR کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے وہ کافی حد تک ثابت ہو چکا ہے، اور اب کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے لیے، اور وہ جتنا اس کیس کو جتنا لینتھی کر رہے ہیں اور جتنا ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں اتنے ہی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ وہ ہو جو پاکستان کے لیے بہتر ہو اور عوام پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور جو ایگزیکٹو کو اتھارٹی دی ہے کانسٹیٹیوشن نے وہ بھی اپنی جگہ بحال رہے، جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ بھی اپنی جگہ بحال رہے، اور سارے ادارے جو سپریشن آف پاور ہے اس کے حساب سے اپنی اپنی حدود میں کام کریں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔